ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 3 فروری 2024 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز نشر کی جا رہی ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم دعا کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف برکات الدعا کے موضوع پر بات چیت کی تھی۔ اس کے بعد کے 2 ایپیسوڈز میں اور اسی طرح آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم دعا کے موضوع کی مناسبت سے امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات میں بیان فرمودہ ارشادات کی روشنی میں بات چیت کریں گے۔ ناظرین، دعا کی اہمیت، دعا کی برکات، دعا کا فلسفہ اور قبولیت دعا کی شرائط جیسے موضوعات پر اس مکمل سیریز میں بات چیت کی گئی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ جو علماء کرام کا پینل موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا کے طارق احمد صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر 2 حضرات کا آج کے ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان ضعیف البنیان ہے۔ انسان جو بھی دینی اور دنیاوی احتیاج ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ ایک ایسی ہستی جو تمام قدرتوں کی حامل، غالب اور کارساز ہوتی ہے، اس سے مدد اور استعانت کا طلبگار ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہستی ہی وہ ہستی ہے جو خالق ہونے کے ناطے انسان کی حاجتوں کی حاجت روائی کے لیے کامل قدرت رکھتی ہے۔ اسی لیے اس ذات یگانہ کی
معرفت حقہ کا ہونا لازمی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین کے نتیجہ میں ہی دعا میں رقت اور سوز و گداز پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے قبولیت دعا کے چند شرائط بیان فرمائی ہے کہ ہر دعا کرنے والے کو ان شرائط کی پابندی کرنی چاہیے، تو وہ شرائط کون سی ہیں؟ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ 28 ستمبر 2007 میں جو قبولیت دعا کی شرائط بیان فرمائی ہیں وہ خلاصے کے رنگ میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس خطبہ جمعہ میں جو میں نے خطبہ جمعہ سے یہ شرائط کا خلاصہ نکالا ہے، یہ 10 شرائط ہیں۔ تو پہلی شرط حضور نے یہ بیان فرمائی قبولیت دعا کے لیے کہ دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر کامل بھروسہ ہو، کامل یقین اور اعتماد ہو اس کے اوپر، اور یہ کہ وہ خدا موجود ہے اور وہ خدا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حی و قیوم ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان پر اس کو مکمل طور پر ایمان ہو۔ پہلی شرط تو حضور نے یہ بیان فرمائی۔ آگے حضور نے یہ بیان فرمائی کہ دعا کرنے والے کو بھی دعا پر پورا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ مجھ کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ جب ایک دعا کرتا ہے ایک انسان لیکن اس کو دعا پر یقین ہی نہیں ہے، دعا پر ایمان نہیں ہے، یا کسی کو دعا کے لیے لکھتا ہے تو خود ایمان نہیں لیکن رسمی طور پر دعا کے لیے کہتا ہے، تو وہ ایسے انسان کی دعا کی قبولیت کی ان کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ دعا پر انسان کو کامل یقین اور ایمان ہوگا کہ وہ خدا مجیب الدعوات ہے اور خدا دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اگلی شرط حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان ہو۔ ایک مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہے اور خاص طور پر قرب الہی کی دعا، باقی تو مضطر جو ہے جو دعا کرتا ہے لاچار انسان، وہ چاہے نہ بھی مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جو اس کی لاچاری کے لیے کہ وہ کرتا ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ قبول جو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے دعا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان بھی رکھتا ہو۔ چوتھی شرط حضور یہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ جو ابھی میں نے ذکر کیا اس کے لیے قرآنی آیت یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، خدا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اگلی شرط حضور نے یہ بیان فرمائی اس خطبہ میں کہ دعا خدا کی رضا کے حصول کے لیے کی جائے۔ جب میرے بارے میں سوال ہو کہ میں کہاں ہوں، اللہ فرماتا ہے میری لقاء حاصل کرنے کا سوال ہو تو ان کو، میرے بندوں کو کہہ دو انی قریبٌ، میں ان کے قریب ہوں۔ تو رضائے الہی کے حصول کے لیے، قرب الہی کے حصول کے لیے، عشق الہی کے حصول کے لیے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو کہو کہ میں قریب ہوں، لیکن شرط وہی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہیے کہ میرے حکموں کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لاویں
تاکہ ان کا بھلا ہو۔ اگلی اور پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ گناہوں میں مبتلا ہو اور خدا کے حضور میں دعائیں بھی کرے، تو اور قرب الہی کی دعائیں چل رہی ہیں لیکن گناہوں میں ہے، دوسروں کے حقوق مار رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایسی صورت میں انسان کو اس کی دنیاوی حاجات بعض دفعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مانگنی بھی نہیں پڑتی۔ اگر گناہوں سے بچتا ہے اور دعا کرتا ہے تو بعض دفعہ نہ بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ حوالہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا کہ یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرے، پاک صاف کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا اصل اور جڑ یہی دعا ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جائے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جائے تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتی، وہ خود بخود قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ ملفوظات کا حوالہ حضرت امیر المومنین نے پیش فرمایا اپنے خطبہ میں۔ اگلی شرط جو چھٹی شرط ہے یہ بیان فرمائی کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھے۔ دعا کرنے والا اگر دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ ہماری شرط بیعت میں بھی ہے، 8ویں شرط ہے۔ شرط بیعت کیا ہے 8ویں؟ یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ عزیز سمجھے گا۔ تو حضور نے یہ شرط بیان فرمائی کہ 8ویں چھٹی شرط یہ ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھے۔ 7ویں یہ کہ ایمان اور عملی طاقت کو بڑھائے، ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھائے۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور اپنی عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ قانون قدرت کے اندر رہتے ہوئے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی حقوق العباد کو پورا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں مثال یہ دی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی خدا کے بندے کے حق کو مارتا ہے اور دعا کرتا ہے تو گویا قانون قدرت کے خلاف کرتا ہے، اور ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ آگے 9ویں شرط یہ فرماتے ہیں دعا صرف تنگی اور تکلیف میں نہ مانگی جائے بلکہ ایسی حالت میں مانگی جائے جب کہ امن کے حالات ہوں اور اچھے حالات ہوں۔ ایسی حالت میں جب انسان دعا کرتا ہے تو پھر اس انسان کی تنگی کی حالت بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرے اور تھک نہ جائے۔ اس میں آپ نے اپنے خطبہ جمعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ حوالہ پیش فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 40 برس کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے، ان سے ملاقات ہوگی۔ اور آخری یہ 10ویں شرط یہ ہے کہ دعا کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کے اعلیٰ معیار کیا ہیں؟ کہ دعا میں تضرع ہو، ابتہال ہو اور گریہ وزاری کرے۔ فرماتے ہیں بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن کیا سبب ہے کہ اس کی چیخیں دودھ کو جذب کر کے لے آتی ہیں، یعنی تضرع اور زاری سے کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ مثال دے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی اضطراری سے ہو تو وہ اس کے فضل اور رحم کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے۔ نیز فرمایا چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری اور ابتہال کے ساتھ خدا کے حضور اپنی مشکلات پیش کرے اور ایسی دعا کرے اس حد تک دعا کو اس حد تک پہنچاوے کہ ایک موت کی سی صورت واقع ہو جائے، اس وقت دعا قبولیت کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ اس حوالہ سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مجلس عرفان میں جو ابھی حال ہی میں 14 جنوری کو ہوئی ہے فرانس کی مجلس انصار اللہ کے ساتھ، اس میں ایک دوست نے حضور سے سوال کیا کہ حضور یہ جو ہمارے حالات ہیں
یہ کیسے دور ہو جائیں گے جو جماعت کے اوپر تنگی کے حالات ہیں، ابتلا کے حالات ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ساری جماعت 3 دن کے لیے تضرع اور ابتحال اختیار کرے اور دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ یہ حالات بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور کامرانیاں جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ عطا فرما دے گا۔ تو گویا کہ معیار جب تک ہمارا دعاؤں کا بلند نہیں ہوتا، اس معیار تک نہیں پہنچتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس وقت تک جو ہے ہماری پریشانیوں کے دور ہونے اور کامیابیوں اور کامرانیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیش گوئیاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ عطا فرمائی ہیں، ان کے پورے ہونے میں دیر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے حضور بار بار اپنے خطبات میں بھی، خطابات میں بھی دعا کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور یہ شرائط اسی حوالے سے ہیں۔ اور پھر آخر میں حضور نے یہی فرمایا کہ تضرع اور زاری کے ساتھ اور گریہ و زاری کے ساتھ دعاؤں میں لگے رہو کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ جماعت احمدیہ کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں اور فتح عظیم کے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑی ہیں جرمنی سے، محترمہ خالدہ راڑا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ خالدہ راڑا صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے آقا کو میری طرف سے سلام، پوری ٹیم کو بہت سلام پیش کرتی ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے میں دعا کا ایک میرا جو واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے وہ بیان کر دوں، چھوٹا تھا۔ آپ سوال پوچھ سکتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سوال پوچھ لیتی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جو آج بھی اللہ کے پیارے، جو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان پہ اتنی ظلم اور ستائے کیوں آتی ہیں؟ جزاکم اللہ۔ ذرا سا بھی کوئی میں محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں یا جو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، ان پر کیوں ظلم برتا جاتا ہے یا وہ کیوں مختلف تکالیف کے دور سے گزرتے ہیں، یہ ان کا سوال تھا۔ تو سب سے پہلے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آزمائش کا دور ہے اس سے تو ایک حقیقی مومن ہی گزرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے بعد آزمائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ تو ان آیات کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو حقیقی مومن ہے وہی آزمائش کے دور سے گزرتا ہے۔ اور جیسے کہ پروگرام کا بھی جو سوال ہے اس میں بھی میں ابتلا اور آزمائش کا دور جو ہے اس کے تعلق سے میں مزید تفصیل سے بات کروں گا، تاہم یہاں پر اختصار کے ساتھ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان آزمائش کے دور سے گزرتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کے مزید نزدیکی اختیار کرنے کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ کے قرب اختیار کرنے کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو آزمائش کا دور ہے یا یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں یہ ایک عارضی نقصان ہے، بلکہ ان عارضی نقصانات کا جو دور ہے اس کو جب انسان کامیابی کے ساتھ گزار دیتا ہے اور سرخ رو ہو کر اس ابتلا کے ایام سے نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کے لیے مقدر کر رکھے گئے ہیں۔ تو یہ یقین کامل ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے، تب جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا وارث بن سکتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہمیں ان آیت کریمہ میں سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو صبر، استقامت اور دعا سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے، جس کے نتیجے میں ہم خدا تعالیٰ کے انعامات کے وارث بن سکتے ہیں، اور جو ظلم کا دور ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جلد نجات عطا کرے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ایک اور سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ موصول ہوا ہے کیمبرج یو کے سے۔ بشرا گنائی صاحبہ کا سوال ہے، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بشرا گنائی صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ لوگ وظیفہ میں بہت مانتے ہیں، وظیفہ پڑھو گے تو ضرور دعا قبول ہوگی، اس بارے میں اسلام کی کیا حقیقی تعلیمات ہیں؟ میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب فرمائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بعض لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ ہم کون سا وظیفہ پڑھیں، تو حضور عام طور پر ان کو یہی بات بیان فرماتے تھے کہ اصل وظیفہ تو ہے تسبیح و تحمید اور استغفار اور کثرت درود۔ جب بھی کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وظائف کے بارے میں پوچھا تو حضور نے یہ فرمایا کہ
وظائف تو کئی بنا دیے گئے ہیں، کئی بدعت بھی ہیں، لیکن جو اصل وظیفہ ہے قرآن نے مجید نے ہمیں سکھایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، وہ یہی ہے کہ تسبیح و تحمید پڑھی جائے اور پھر درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھی جائے، اور پھر ساتھ ہی حضور مسیح السلام یہ بھی فرماتے تھے کہ وظیفہ جو ہے یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور جو ہے وہ حرام خوری بھی ہو رہی ہے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگوں کو۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچے اور نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور ایک وظیفہ جو خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھا جائے۔ قرآن مجید ایک وظیفہ ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں استغفار بھی ہے، تسبیح و تحمید بھی ہے، قرآن مجید میں دعائیں بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر وظیفہ کو کرنا ہے تو وہ دعائیں جو قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام نے کی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں، جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اور ہماری جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دعائیہ خزائن کے نام سے ایسی کتابیں چھپی ہیں جن میں قرآن مجید کی دعائیں اور احادیث کی دعائیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی الہامی دعائیں بھی ہیں، وہ بھی ان کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اس کتاب کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال بجائے اس کے کہ ہم وہ جو غیر احمدیوں نے بنائے ہوئے وظیفے جو بدعت ہے اور جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، تسبیح و تحمید، درود شریف اور کثرت استغفار کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ یہی دعائیں ہیں، اور ان کے پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل ہوتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کے نظارے ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس اقتباس کی جو تشریح سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمائی ہے، اس کا کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا جو سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجیب الدعوات ہے، یعنی وہ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اس کو قبولیت کا درجہ بھی بخشتا ہے۔ چنانچہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی جب انسان میرے حوالے سے سوال کرے، میری ہستی کے متعلق کوئی سوال کرے، تم اس کو کہہ دو کہ یقیناً میں اس کے قریب ہوں۔ اور اپنی قربت کا اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل اس آیت میں پیش فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو قبولیت دعا دراصل ہستی باری تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ خوشحالی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور تنگی میں بھی ایک مومن کا یہ شیوہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقی مومن کی شان ہے۔ مومن پر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پر آزمائش اور ابتلا کا دور بھی آتا ہے، یعنی انسان دیکھتا ہے کہ وہ کسی چیز کے لیے لگاتار دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ جس چیز کے لیے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے وہ اسے عطا کی جاتی، اس کو مزید نقصانات جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ ایسے جو عارضی آزمائش کا دور ہوتا ہے اس سے کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، بلکہ وہ استقامت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا رہتا ہے اور اس کو خدا تعالیٰ کی نصرت پر بھروسہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اس آزمائش کے دور میں بھی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے
کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کس طرح ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی سزا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر اس مصیبت کے نتیجے میں تم نے خدا تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور مزید جھک گئے ہو تو سمجھ لو کہ یہ ایک آزمائش کا دور ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اس آزمائش کے دور کے بعد تمہیں آسودگی اور خوشحالی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ لیکن اس مصیبت کے نتیجے میں اگر تم نے خدا تعالیٰ سے دوری اختیار کر لی ہے تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت تمہارے لیے بطور آزمائش کے نہیں ہے بلکہ بطور سزا تمہیں یہ اس مصیبت پر جو ہے وہ تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت اصول ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ ابتلا کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور ہی اپنی گریہ وزاری جو ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بسا اوقات انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اور قبولیت کے درمیان میں ابتلا در ابتلا میں جو ہے وہ انسان کو ملوث کیا جاتا ہے، تکلیفوں پر تکلیفیں جو ہیں وہ اس پر آتی رہتی ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے کہ اس میں سر اور بھید یہی ہے کہ ابتلا میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں ایک انسان خدا تعالیٰ کی طرف مزید جھکتا ہے اور خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور دوسرا سر آپ نے یہ بتایا ہے کہ جب دعا کر رہا ہوتا ہے انسان اس عرصے میں جب اس کو آزمائش کے دور میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ مزید گریہ وزاری کے ساتھ، مزید رقت کے ساتھ، ابتحال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جو بھی دعائیں ہیں اس کو پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بھی جوش میں آتی ہے اور اس بندے کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آزمائش ہے یا ابتلا ہے جس میں ایک مومن کو ڈالا جاتا ہے اس کا یہ فائدہ بتایا ہے بنیادی طور پر کہ انسان خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور دعا میں مزید سوز و گداس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے اپنے اس خطبے میں بھی اور اسی طرح مختلف خطبات میں بھی حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے یہ جو مومنوں پر آزمائش کا دور آتا ہے اس کے تعلق سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پر حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ بھی پیش فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کر کے مخاطب کرتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے ان پر جو ہے وہ آزمائش کے دور آتے ہیں۔ کس قسم کی آزمائش؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے اندر خوف کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بھوک کی جو تکلیف ہے وہ دی جا سکتی ہے، پھر ان کو مالی نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، جانی نقصان جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ثمرات کا نقصان ہوتا ہے، جو بھی کام وہ کرتے ہیں اور جن منافع کی ان کو توقع ہوتی ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، تو جو صبر کرتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبریاں عطا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ہمیں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ امتحان کے دور سے گزرتا ہے اور جو پوری استقامت اختیار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے مدد مانگتا رہتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ وبشر الصابرین کہ ایسے صبر کرنے والوں کو اور ایسے استقامت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر خوشخبریاں عطا کرتا ہے۔ یہ جو ابتلا کا وقت ہوتا ہے اس کی کیفیت کس طرح ہوتی ہے؟ تو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے اپنے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان کو چاروں طرف سے مشکلات جب گھیر لیتا ہے، خاص طور پر ایک مومن بندے کو، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کہ جب ہر طرف سے مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ اب مجھے اس عذاب سے نجات دینے کے لیے اور اس تکلیف سے پناہ میں آنے کے لیے سوائے خدا تعالیٰ کا اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ
تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ صرف خدا تعالیٰ ہی ہے جو مجھے پناہ دے سکتا ہے اور اس مصیبت سے جو ہے مجھے نجات عطا کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو آزمائش کے دور سے جب انسان گزرتا ہے تو کس طرح اس کو اس دور سے جو ہے وہ گزرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے اس سے پہلے تلاوت کی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب مومن پر کوئی آزمائش کا دور آتا ہے، کوئی امتحان سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کا یہ رد عمل ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ کہے کہ انا للہ، کہ میں تو خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس کا میں حقیقی تابع دار ہوں، تو دنیاوی طور پر جو بھی عارضی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کی تو مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک حقیقی مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کا یہ بھی معنی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ انا للہ، تو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور میرا اس کے ساتھ پختہ تعلق ہے۔ تو یہاں پر ایک مومن اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے یہ جو عارضی رکاوٹیں ہیں یہ میرے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیں، یہ جو عارضی طور پر مصیبتیں میری زندگی میں آ رہی ہے یہ مجھے خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے سے کبھی روک نہیں سکتی ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ انا الیہ راجعون، کہ جو کچھ بھی ہے وہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، تو خدا تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے وہ یقیناً ہمیں حاصل ہو کر رہے گا۔ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ انسان جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ اپنے آزمائش کے دور سے گزرتا ہے۔ اور آزمائش کے دور میں بھی ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس تکلیف میں بھی وہ خدا تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی عنایتوں کو تلاش کرتا ہے اور ان عنایتوں پر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی عجیب شان ہے مومن کی کہ جب وہ خدا تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو تکلیف کے دور میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا اچھے سلوک فرمائے ہیں، اور ان سلوک کو یاد کرتے ہوئے پھر انسان خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ تو جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے آزمائش کے دور میں کہ وہ تکلیف میں بھی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، بار بار اس سے گریہ وزاری کر رہا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ امن یجیب المضطر، کہ جب اضطرابی کیفیت کے ساتھ ایک انسان خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو بھی مصیبت ہے، جو بھی تکلیف کے دور سے وہ گزرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ابتلا کے دور خاص طور پر مومن کی زندگی میں آتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرے، انسان کی جو دعائیں ہیں اس میں مزید طاقت جو ہے وہ پیدا ہو، مزید سوز و گداس اور ابتحال جو ہے وہ اس میں پیدا ہو، جس کے نتیجے میں انسان پھر جو روحانی مختلف مدارج ہیں اس میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل وہ بات ہے جس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس کوٹ فرمایا اور بتایا کہ ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مختصراً میں تفصیل آپ کے سامنے یہ بیان کی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کا اگلا سوال میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ قبولیت دعا کا ایک ذریعہ کثرت کے ساتھ درود شریف کا ورد کرنا بھی ہے، تو اس بارے میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے کہ ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے، اس تعلق سے کچھ بیان فرمائیں۔ سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس حوالے سے اپنے خطبہ جمعہ میں جو نصائح ہمیں بیان فرمائی ہیں، اس کے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ حدیث ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان کھڑی رہتی ہے، موقوف رہتی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو پھر وہ آسمان تک پہنچتی ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر دعا کرنا ہی قبولیت دعا کی
ایک زبردست اور عظیم الشان شرط ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب آپ دعا شروع کرتے تو آپ نے حدیث میں یہ بات سمجھائی ہے کہ پہلے حمد و ثنا کی جائے، حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور آپ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو اس لیے درود بھیجنا قبولیت دعا کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالہ سے اپنے خطبہ جمعہ 2 جنوری 2009 میں بڑی تفصیل سے ہمیں ہدایات دی ہیں اور نصائح فرمائی ہیں۔ ان میں حضور نے جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود بھیج رہے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر شرط یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بھی پہچان ہو، کیونکہ حضور کا فرمان یہ ہے حضرت امیر المومنین کا کہ صرف منہ سے انسان درود شریف پڑھے تو وہ کوئی درود شریف نہیں ہے، بلکہ درود شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی پہچان ہو، پھر اس کے بعد درود شریف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ وہ سورہ نجم کی، ویسے تو قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو آپ کا مقام ہے وہ سورہ نجم کی اس آیت میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور قریب ہوئے، نہایت قرب کا مقام اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاصل کیا، اس کے بعد پھر تدلی، آپ نیچے لوٹے اور آپ نے خدا تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی طرف رجوع کیا، انتہا درجے تک ان کی طرف لوٹے، اور اس اللہ تعالیٰ کے حضور جانے اور پھر مخلوق خدا کی طرف لوٹنے کے لیے قرآن مجید نے ایک مثال دی ہے۔ وہ مثال یہ ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ ایسا آپ کا اللہ تعالیٰ کے حضور صعود تھا اور ایسا بندوں کی طرف نزول تھا جیسے 2 کمانوں کے بیچ میں ایک وتر، یعنی انتہائی جہاں پہ مقام آخری آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور چاہنے کا وہاں پہنچے، اور پھر انتہائی مقام بندوں کے حضور شفقت کرنے کا، ان کی دلداری کرنے کا، ان کے ساتھ محبت اور رافت کرنے کا جو مقام ہے اس تک پہنچے۔ تو یہ ایک عظیم الشان مثال دی ہے، اور اس مثال کو پیش کر کے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درود شریف ایسا پڑھنا ہوگا۔ اس بات کو، ان امور کو مد نظر رکھ کے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان مقام کو اپنے ذہن میں ملحوظ رکھیں گے اور اپنے جسم کے تمام اعضاء اور ذہن کے تمام جو خطرات و خیالات ہیں اس کے اندر دوڑائیں گے، اپنے خون کے ساتھ اس کو دوڑائیں گے، تو تب جا کے ہم اس درود کے پڑھنے والے کہلا سکتے ہیں۔ تو ایک تو آپ نے درود شریف پڑھنے کے بارے جب فرمایا تو اس کی فلسفی اور اس کی حکمت ہم لوگوں کو بتائی، اور آگے آپ نے ایک دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ درود شریف اگر پڑھنا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس کی حضور نے جو ہے بتایا کہ شفاعت کیا چیز ہے۔ خالی یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہیں اور گا کر یہ نظمیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن اصل اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں شفا کا مطلب ہوتا ہے جوڑا۔ شفاعت اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا، اپنے بدن کو، اپنی روح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا لے گا، اس کی شفاعت ہوگی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے کہ نہایت جو ہے وہ عاشق تھے، عاشقہ محمد ربہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اپنے دل میں ذرا بھی کینہ نہیں رکھتے تھے، محبت ہی محبت بھری ہوئی تھی۔
تو اگر ہم کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شافع ہیں، ہمارے شفیع ہیں، تو پھر وہی خدا تعالیٰ کا عشق اور وہی مخلوق خدا سے محبت بلا لحاظ مذہب و ملت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، تو تب ہی ہم کہہ سکیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ آج کے حضور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر کے فرمائی کہ دیکھو آج کل کے اس دور میں خود مسلمان بھی نہ صرف یہ کہ دوسری دنیا کا کیا کہنا، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، فرقہ بندیوں میں اس قدر بٹ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان کا بھی خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے مال کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک طرف حوالہ دیتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کی جان لیتے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں کہ بھی خدا کی محبت میں یہ کام ہو رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک مسلمان یہ ان باتوں سے ہٹ کر جو شفاعت کا حقیقی مفہوم ہے اس کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت کیا ہے، وہ اس وقت تک ان لوگوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ سمجھاتے ہوئے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آگے فرمایا ایک اور اس میں حکمت بتاتا ہوں کہ درود شریف کی حکمت، کیسے درود شریف پڑھنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو زمانے تھے، ایک تکمیل ہدایت کا زمانہ، ایک یہ زمانہ جس میں مسیح موعود ہیں، یہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خدا تعالیٰ نے ہدایت قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمائی، اس کی ہم نے اشاعت کرنی ہے، اور اس کی اشاعت کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشف دکھایا کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ جو ہیں خصومت میں ہیں، بحث چل رہی ہے کہ اس زمانے میں کون خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے جو مبعوث ہوگا۔ چنانچہ ایک شخص میری طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے، ھذا رجل یحب رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ بات بیان کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کشف کو بیان کر کے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج کے اس دور میں جو اشاعت ہدایت ہے، ہم خاص طور پر جو واقفین زندگی کہلاتے ہیں، جو اسلام کی خدمت گار اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اشاعت ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کو ویسے ہی لگن کے ساتھ، ویسے ہی محبت کے ساتھ، ویسے ہی جد و جہد کے ساتھ کرنا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے۔ تو یہ باتیں بیان کر کے حضور نے فرمایا کہ اصل درود شریف یہ ہے کہ صرف زبان سے نہیں، درود شریف کا جو عملی پہلو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم دین کی وجہ سے ہو رہے ہیں، دعا ایک ہتھیار ہے اور بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح انشاءاللہ ہونی ہے اور ہوگی۔ اس ارشاد پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ قرآن مجید اور احادیث کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح موعود و مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا، اور قرآن مجید میں آخری زمانے کے حوالے سے جس قدر بھی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پوری ہوئیں، اور زمانہ بھی یہ تقاضا کر رہا تھا
کہ مسلمانوں کی قسم پرسی کی حالت تھی اور احیاء اسلام کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے ایک مصلح اور موعود کے آنے کا زمانہ بھی تقاضا کر رہا تھا۔ ایسے زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور آپ کی صداقت کی نشانی کے طور پر احادیث میں مذکور پیش گوئی چاند اور سورج کو گرہن بھی رمضان کے مبارک مہینے میں مقررہ تاریخوں میں لگا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و نصرت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانات آپ کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ کی سچائی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ظاہر فرمائی ہیں۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی عظیم الشان خدمات بجا لانے کے بعد اور اپنے مشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جماعت احمدیہ میں خلافت کا جو عظیم الشان روحانی قیادت کا نظام ہے، اس کا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور گزشتہ کم و بیش 135 سال سے جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی میں اور خلفائے کرام کی قیادت میں اسلام اور قرآن مجید کی بے لوث خدمات جماعت احمدیہ عالمی طور پر سر انجام دے رہی ہے۔ مختلف مساجد کی تعمیر کے حوالے سے خدمات ہوں، بنی نوع انسان کی خدمات ہوں، قرآن مجید کے تراجم اور اس کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کے حوالے سے خدمات ہوں، MTA ہے جس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ ہو رہی ہے، تو جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو پوری شان کے ساتھ اور آب و تاب کے ساتھ دوبارہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں لہرانے کے لیے ہر قسم کی خدمات سر انجام دے رہی ہے اور ہر قسم کی قربانیاں بھی پیش کر رہی ہے۔ تو جماعت احمدیہ کی اس قدر کامیابی کو دیکھنے کے بعد حاسدین حسد کرتے ہیں اور مخالفین مخالفت کرتے ہیں، تو ان حاسدین سے اور ان مخالفتوں سے سرخرو ہو کر نکلنے کے لیے افراد جماعت کو دعا کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خاص طور پر اس خطبے میں ذکر فرمایا ہے۔ جماعت احمدیہ پر مختلف اسلامی تنظیموں کی طرف سے احمدی افراد کی زندگی کو تنگ کرنے کے حوالے سے مختلف ممالک میں کوشش کی جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، قیام امن کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کی تشہیر کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو نام نہاد مولوی ہوتے ہیں وہ جماعت احمدیہ کے پروگرام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر تو جس طرح کے ربنا اللہ کہنے پر کسی کو سزا کا مستحق بنا دیا جاتا ہے، ایسے قوانین ان ملکوں کے آئین میں جو ہے وہ وضع کر دیے گئے ہیں، قائم کر دیے گئے ہیں۔ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر جب کٹر مولویوں کی طرف سے جماعت کی مخالفت ہوتی ہے اور جماعت کو مالی اور جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو حکومتیں بھی ان مولویوں کے جو ہے نا وہ ساتھ دیتی ہیں اور جماعت کو نقصان پہنچانے والوں کو روکنے کے حوالے سے یا جماعت کی مدد کرنے کے حوالے سے کوئی کارروائیاں نہیں کرتی ہیں۔ لیکن جماعت کو ان مخالفتوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جماعت اپنی خدمت اسلام اور اپنی تبلیغ سے کبھی نہیں رکے گی، بلکہ جو ذمہ داری جماعت احمدیہ پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے نتیجے میں جماعت پر سونپی گئی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ جماعت احمدیہ تیار رہتی ہے۔ تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایسی مخالفت کے موقع پر بھی ہمیں دعا کی طرف اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خاص طور پر فرمایا ہے کہ جن ممالک میں یا جس حصے میں افراد جماعت رہتے ہیں وہاں پر اگر مخالفت ہے اور سختیاں ہیں تو ان لوگوں کو کثرت کے ساتھ دعا کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے۔ اور پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ براہ راست مخالفت میں نہیں جوجھ رہے ہیں اور امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو بھی اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے جو مخالفت کے زد میں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ مومن کی تو یہ شان ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک جسم ہے اور اس جسم کے کسی ایک عضو کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ جن جگہوں پر افراد جماعت
مختلف تنگیوں سے اور سختیوں سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے باقی افراد جماعت کو، بلکہ عالمگیر جماعت کو ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے خاص طور پر، جیسا کہ ابھی محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے بھی اس حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ ایک کلاس کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ اگر ساری جماعت رو رو کر خدا تعالیٰ کے حضور 3 دن تک گریہ وزاری کرے اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مخالفتوں کو جو ہے وہ جلد ختم کر دے گا، اور جماعت احمدیہ کے ساتھ جن فتوحات کے وعدے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جلد ان فتوحات جو ہے وہ جماعت کے لیے نصیب کر دے گا۔ اسی طرح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے ایک اور موقع پر بھی ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ہر انسان کو کم از کم دن میں 2 رکعت نفل ادا کرنی چاہیے، اور ان 2 رکعتوں میں خاص طور پر مخالفت کے سدباب کے لیے اور مخالفت سے ہمیں تمام افراد جماعت کو محفوظ رہنے کے لیے خصوصی طور پر دعا کی بھی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے تحریک فرمائی ہے۔ تو مخالفتیں جو ہیں وہ کبھی جماعت کی ترقی کے راستے میں نہ کبھی حائل ہوئی ہیں، نہ کبھی حائل ہوں گی۔ حضرت اقدس مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دشمن ایسی ناپاک عزائم کے ساتھ قادیان میں بھی آیا اور کہا کہ قادیان کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید تبلیغ میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ شور شرابہ ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ یہ کیا جماعت احمدیہ کو ختم کرنے کی اور قادیان میں ہی جو ہے وہ جماعت کو ختم کرنے کے حوالے سے کوششیں کریں گے، میں جماعت کے سامنے تحریک جدید کا اعلان کرتا ہوں، جس میں لوگ مالی قربانی بھی پیش کریں اور پھر پوری دنیا میں پھیل جائیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو الہام ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اس کی تکمیل کے لیے کوشش کریں۔ تو جماعت کو یہ کیا ایک چھوٹی سی بستی میں سمٹ کے جو ہے وہ رکھ دیں گے، ہم تو پوری دنیا میں جو ہے وہ جماعت کو پھیلانے کے حوالے سے کوشش کریں گے۔ اسی طرح جب اس دور میں جماعت پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر ایک آزمائش کا دور آیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے انحراف کرنے کے حوالے سے کوشش کی جا رہی تھی، خاص طور پر دیہاتوں میں، تو اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف جدید کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ اپنی تبلیغی کوششوں کو وسیع کریں، دیہاتوں میں جائیں اور اس کے لیے وقفے عارضی کریں اور وہاں جا کر بیٹھ کر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں اور ان کو اسلام پر مضبوطی سے قائم کریں۔ تو جب بھی کوئی مخالفت کا جماعت پر دور آیا ہے تو اس موقع پر جماعت نے پہلے سے بڑھ کر ترقی حاصل کی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان کی گمنام بستی سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آواز اٹھی تھی، آج وہ دنیا کے 213 سے زیادہ ممالک میں جو ہے وہ گونج رہی ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جو خدا تعالیٰ مومنین کو دکھاتا ہے ان کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں یہ مثال بھی پیش فرمائی ہے کہ افراد جماعت اور مومنین کی جماعت کی یہ شان ہے کہ جب ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ایک سپرنگ کی طرح مزید اچھل کر مزید اونچائی تک پہنچنے کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے تائید و نصرت اور مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ مخالفت کے موقع پر انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف زیادہ جھکنے کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے بڑا ہتھیار جیسا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے فرمایا وہ دعا کا ہے، اور وہ ہتھیار اس وقت جماعت احمدیہ کے پاس موجود ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی تمام طاقتوں کا افراد جماعت مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دعا کا جو مضمون ہے اس کو مخالفتوں کے موقع پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جب ہمارے دین کی وجہ سے ربنا اللہ کہنے کی وجہ سے جب ہماری مخالفت ہوتی ہے اس وقت ہمیں کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس آیت قرآنی کا میں نے اس سے قبل بھی ذکر کیا تھا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جب مخالفت کے دور میں جب انسان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے اور ہر طرف سے اس کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اس کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، اس وقت انسان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ یقیناً خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو اس لیے مخالفت کے وقت میں ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور سوز و گداز کے ساتھ گریہ وزاری کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ وہ یکشف السوء، کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس مخالفت کو ٹال دے گا اور ہمیں اس سے نجات عطا کرے گا۔ نہ صرف یہ
بلکہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ جب انسان مخالفت کے موقع پر استقامت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف اس مصیبت کو اس سے دور نہیں کر دیتا ہے، بلکہ دنیا کے تمام تر انعامات کا اس کو وارث بنا دیتا ہے، اور دنیا میں اس کو اقتدار عطا کرتا ہے، اور دنیا میں اس کو ہر میدان میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو حضور انور ایداللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے ہر موقع پر ہمیں جب بھی مخالفت ہوتی ہے دعا کی طرف تحریک فرمائی ہے۔ ہم لوگ حضور انور ایداللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کے خطبہ جمعہ سنتے ہیں، تو ہر خطبہ جمعے میں ہی جب مسلمانوں پر عموماً یا احمدیوں پر خصوصاً جہاں پر بھی پوری دنیا میں مخالفت ہوتی ہے یا احمدیوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو اس موقع پر سب سے پہلے حضور انور ایداللہ تعالیٰ بن نسل عزیز دعا کی تحریک فرماتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے اور اس سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح کہ اگر ہم مخالفت کے اس دور کو کامیابی کے ساتھ سرخ رو ہو کر اس سے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے معرفت میں ترقی حاصل کریں گے اور اس کے قرب حاصل کریں گے اور ہماری دعاؤں میں بھی وہ تاثیر ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ اور فتوحات مقدر کر رکھا ہے، ہم جلد از جلد اس کو مشاہدہ کرنے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ پس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بیہودہ کام ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، جیسا کہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، الحکم جلد 12 نمبر 16 مورخہ 2 مارچ 1908 صفحہ 5۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص روح کی سچائی سے دعا کرتا ہے وہ ممکن نہیں کہ حقیقی طور پر نامراد رہ سکے، بلکہ وہ خوشحالی جو نہ صرف دولت سے مل سکتی ہے اور نہ حکومت سے اور نہ صحت سے، بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے، جس پیرایا میں چاہے وہ عنایت کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ کامل دعاؤں سے عنایت کی جاتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک مخلص صادق کو عین مصیبت کے وقت وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے جو ایک شہنشاہ کو تخت شاہی پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سو اسی کا نام حقیقی مراد یابی ہے جو آخر دعا کرنے والوں کو ملتی ہے۔ ایام الصلاح، روحانی خزائن، جلد 14 صفحہ 237۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی اور موضوع پر کسی اور سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا